قدیم مسجد کے کھنڈرات میں جہاں چاندنی ٹوٹی ہوئی محرابوں سے بہہ رہی تھی، دو بچے دھیرے دھیرے ایک سنہری چمک کی طرف بڑھے جو گرد و غبار میں ٹمٹما رہی تھی۔ یہ کوئی شمع نہ تھی، نہ ہی چاند کی روشنی، یہ زندہ تھی۔ انایا، ارسلان، تم نے دیکھا؟ ارسلان مسکراتے ہوئے، شاید کوئی پرانا چراغ ہے، چلو دیکھتے ہیں کہیں بجھ نہ جائے۔ دونوں بچے ٹوٹی ہوئی سنگ مرمر کی دہلیز پار کرتے ہیں۔ چراغ جس پر ہلال کے نقش کندہ ہیں ہلکی سی گنگناہٹ کے ساتھ سانس لیتا سا لگتا ہے۔ عنایا ہاتھ بڑھاتی ہے، گرم سنہری روشنی کی ایک لہر پھیل جاتی ہے، مسجد کی دیواریں روشن ہو جاتی ہیں اور پتھروں پر کندہ آیت ظاہر ہوتی ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ارسلان آنکھیں پھیلائے، ٹھیک ہے، یہ یقیناً عام چراغ نہیں ہے۔ جب دونوں نے ایک ساتھ چراغ کو چھوا تو وہ پھٹ کر روشنی کے طوفان میں بدل گیا۔ چراغ گھومنے لگا، کھلنے لگا اور ایک چمکتی ہوئی جہاز میں تبدیل ہو گیا، جس کے بادبان نور کے سنہری دھاگوں سے بنے تھے اور جس کا جسم تراشیدہ سنگ مرمر کی طرح چمک رہا تھا۔ انایا حیرت سے، سبحان اللہ، کتنا حسین ہے۔ ارسلان پیچھے ہٹتے ہوئے، یہ سچ نہیں ہو سکتا، ہم خواب دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ پھر ایک چھینک، چراغ کے روشن مرکز سے ایک ننھا فینکس باہر آ گرتا ہے جس کے پروں میں طلوع آفتاب کی چمک ہے۔ برق چھینکتے ہوئے، چنگاریاں اڑاتے ہوئے، اچھو، اوہ، سلام منتخب بچوں۔ ارسلان حیران، یہ پرندہ بول رہا ہے؟ برق فخر سے سینہ پھلا کر، اصلاح، میں اعلان کرتا ہوں تمہیں منتخب کیا گیا ہے تاکہ تم بھولی ہوئی نیکیوں کو دوبارہ جگاؤ۔ ارسلان ہنس پڑا، آدھا خوفزدہ آدھا حیران۔ ارسلان، نیکیاں، منتخب، ہم تو بس بچے ہیں۔ برق، ایمان عمر نہیں مانگتا، ہمت مانگتا ہے۔ چراغ کانپنے لگتا ہے، نور کی کرنیں آسمان کی طرف لپکتی ہیں، زمین ان کے نیچے سے اٹھنے لگتی ہے۔ انایا ارسلان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے، ارسلان دیکھو، ہم اڑ رہے ہیں۔ ارسلان ہوا کے شور میں چلاتے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم واقعی اڑ رہے ہیں۔ برق ان کے ساتھ پر مار کر، شک اندھیرا ہے مگر نور ہر اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ وہ بادلوں کے اوپر سے گزرے، روشنی کی ندیوں اور تیرتے سنگ مرمر کے پلوں کے درمیان۔ نیچے نور کی وادیاں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں، آسمان سے چمکتے تتلیاں، نور فلائز ان کے گرد گھومنے لگیں، ہوا میں لفظ بناتے ہوئے۔ ایمان ایک چنگاری سے شروع ہوتا ہے۔ انایا آہستگی سے، ارسلان، شاید ہم اسی لیے یہاں آئے تھے۔ ارسلان خاموشی سے، حیران نگاہوں سے، شاید یہ چراغ ہمیں ڈھونڈ رہا تھا۔ رفیق، جہاز کے قطب نما سے گونجتی آواز، اے روشنی کے بچوں، یہ چراغ تمہیں ان جگہوں پر لے جائے گا جہاں نور ماند پڑ چکا ہے تاکہ تم دلوں کو دوبارہ جگا سکو۔ برق خوشی سے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے، پہلا سفر آسمانی وادی کی طرف، مضبوطی سے پکڑ لو۔ چراغ کے بادبان نور سے بھر جاتے ہیں اور جہاز روشن دھند میں غائب ہونے لگتا ہے۔ جب نور کا چراغ افق کے پار گم ہو گیا، ارسلان نے اپنے دل میں ایک نرمی محسوس کی، چھوٹی سی مگر چمکتی ہوئی۔ ایمان کی پہلی چنگاری جل چکی تھی۔ برق آہستگی سے، یاد رکھو، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یوں ان کا سفر شروع ہوا، نور کی دنیاؤں میں جہاں روشنی انہیں آزمائے گی، سکھائے گی اور بدل دے گی۔ ایمان ایک چنگاری سے شروع ہوتا ہے، وہ خالص یقین جو اندھیروں کو سحر میں بدل دیتا ہے۔ اگلی ہفتہ وار قسط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔